إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللہ رب العالمین کا فضل عظیم ہوا اور اس کی بغایت مہربانی ہوئی کہ مسجد حاضہ میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ حافظ عبداللہ شفیق احمد حافظ اللہ تعالیٰ برخوردار ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں قرآن کریم سنایا۔ اللہ ان کا سنانا قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی صلاحیتوں کی پاسبانی فرمائے اور ان کو اپنے والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جو بزرگ، جو نوجوان بھائی اور ساتھی مہینہ بھر تراویح پڑھتے رہے وہ بھی مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ سعادت نصیب کی اور اللہ رب العالمین اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دنیا آخرت میں بھلائیوں سے نوازے۔ جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی قیام رمضان کے لیے حاضر ہوتی رہی، تراویح کے لیے حاضر ہوتی، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ حذیفہ بیٹا کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، گزشتہ 2 پروگرام بھی کینسل کیے ہیں، لیکن ان کی محبت کھینچ لائی ہے۔ اور یاسر بیٹا جو سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، ان کا آنا بھی اللہ رب العالمین ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت بنا دے۔ اور کاشف بھائی نے نہایت عمدہ اور پرخلوص افطاری اور دعوت و ضیافت کا جو انتظام کیا، اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر سے نوازے اور ان کی خلوص کی اللہ قدر فرمائے۔ ان کا خلوص جب زندہ ہیں تب تک یاد رہے گا۔ آج کا دن یا آج کی رات شاید یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اور یہ قیام کی راتیں ہیں، تاک 5 راتیں۔ ان راتوں میں کچھ بیان کرنا شاید اتنا مناسب نہیں ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قیام اللیل ہو، زیادہ سے زیادہ رکعات پڑھی جائیں، نوافل پڑھے جائیں۔ کوئی بات نہیں اگر یہ مختصر سی محفل منعقد کی گئی ہے، آپ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔
یہ جو دینی پروگرام ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا در حقیقت یہ اسلام کی حمایت ہوتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ بعض بزرگ بیٹھنے سے بیچارے قاصر ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے بزرگوں کے لیے بیٹھنا بھی، لیکن وہ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اسی طرح نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہمت باندھے، اس مختصر وقت میں توجہ فرمائیں. یہ جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ ہمارا دل اتنا بڑا کر دیتی ہے. جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، جو ہمارا اللہ ہے، وہ مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو. تھوڑا سپیکر ٹھیک کرو. مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو اجابت بخشوں گا. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے سوال کرو تمہارے سوال کو پورا کروں گا، مشکلوں میں میرے نام کی دہائی دو تمہاری مشکلوں کو آسانی میں بدلوں گا، دکھ اور مصیبت میں مجھے پکارو تمہارے دکھ اور مصیبت کو دور کر دوں گا، گناہگاروں مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تنگی میں مبتلا لوگوں مجھ سے سوال کرو میں تمہیں آسودگی دوں گا. اللہ رب العالمین ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، رب کیوں فرمایا؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. فرمایا تمہارا رب کہتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی معرفت کرائی ہے، مجھے پہچانو میں تمہارا رب ہوں. عدم سے وجود بخشا، تم دنیا میں نہیں تھے تمہیں دنیا میں لایا. سپیکر نہیں تھے، ٹھیک ہے گزارا کرتے لیکن تھوڑا بہتر کر دیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک کر سکتے. شروع عدم سے وجود بخشا. دیکھیں ہم دنیا میں نہیں تھے، توجہ فرمائیے، وہ ہمیں دنیا میں لایا، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مملوک ہیں. ایک احساس پیدا کرنے کے لیے، احساس پیدا کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو توجہ دلانے کے لیے اپنی معرفت کرائی کہ میں تمہارا رب ہوں. مطلب تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، میں تمہارا مالک ہوں، میرا تم پر حکم چلتا ہے. کوئی ہے جو میرے حکم سے باہر نکلے؟ دنیا میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا ظالم جابر فرعون ہو اور اللہ اس کو مارنا چاہے اور وہ کہے میں نہیں مرنا چاہتا، اس کا کوئی ریکارڈ کوئی ثبوت نہیں ہے دنیا میں. اور کوئی کہے میں بیمار نہیں ہونا چاہتا، کیا وہ بیمار نہیں ہو جائے گا؟ جس کو اللہ بیمار کرنا چاہے اور وہ انکار کرے میں بیمار نہیں ہونا چاہتا، کیا وہ بیمار نہیں ہوگا؟ ہر ایک پر اللہ کا حکم چلتا ہے، ہر ایک پر اللہ کا حکم چلتا ہے. اور تیسرا احساس یہ دلایا کہ میں تمہارا مدبر ہوں، تمہارے معاملات کی تدبیر کرتا ہوں. دیکھو ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں بھی روٹی رزق کا بندوبست کیا نا، وہاں بھی تمہیں آکسیجن دی نا، وہاں بھی زندہ رکھا نا. پھر دنیا میں آئے تو مانگ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، ماں رو سکتے تھے. تمہارے رزق کا بندوبست تمہاری ماں کی چھاتیوں پر کیا. ماں لوری بھی دیتی ہے، اپنے سینے کے ساتھ اپنے لخت جگر کو اپنے بیٹے کو لگاتی ہے، جہاں وہ تسکین پاتی ہے وہیں سے اللہ نے تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا. پھر بڑے ہو گئے، بولنا لگ گئے، کلام کرنے لگ گئے،
تمہاری زبان میں قوت گویائی بخشی. تم بول کر کہتے تھے مجھے پانی پلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں، میں بھوکا ہوں. وہاں بھی تمہیں کھانا کھلایا. تمہارے معاملات کی تدبیر کرتا ہوں. اتنا باریک بین ہے وہ، علیم ہے، خبیر ہے، قدیر. جب کہا میں تمہارا خالق ہوں، اپنا علم بھی ثابت کر دیا، اپنی قدرت بھی ثابت کر دی. وہ اتنا باریک بین ہے. ذرا غور کریں اپنے معاملات پر، کبھی آپ غور کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ میرا اللہ میرے معاملات کی کیسے تدبیر کرتا ہے. میرے دل کے ارادوں سے واقف ہے، میرے دل کے ارادوں سے واقف ہے. وہ مدبر کائنات ہے، پوری کائنات کی اکیلے تدبیر کرتا ہے. اس تدبیر میں اس کا کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے. اتنی قوتوں والا ہے، اتنی قوتوں والا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں تعلق کیا ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے. یہ تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ. وہ کہتا ہے مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو اجابت بخشوں. کیا ہم اس بات پہ خوش نہیں ہو جاتے کہ جس کو ہم اللہ مانتے ہیں، جو ہمارا رب ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. مخلوق سے جتنا مانگا جائے مخلوق ناراض ہوتی ہے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ کتنی بار دیکھا ہے کوئی آفس میں آ گیا، دکان پہ آ گیا، اللہ کا نام پیش لیتا ہے، کہتا ہے اللہ کے لیے کچھ دو. 54-58 روپیہ 5 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھیں گے. پھر سے آ گیا، کوئی جان چھوڑو بابا، بخشو، معاف کرو. کتنوں کو سنا ہے کہتے ہیں معاف کرو. تیوریے چڑھاتے ہیں، چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے. اگر کوئی کسی کے دروازے پر جائے تو کہتے ہیں کہ پیچھے ہی نہیں چھوڑتا. روزانہ آ جاتا ہے، روزانہ کھڑے ہوتے ہیں. مخلوق سے جتنا مانگا جائے مخلوق ناراض ہوتی ہے، اور مخلوق کے خالق سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے. مخلوق سے مانگا جائے تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، اور خالق سے نہ مانگا جائے تو فرق سمجھے. وہ بے پرواہ، وہ غنی ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، پوری کائنات کے لوگ اور جنات ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں. ایک میدان میں جمع ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ایک جگہ جمع ہے، اور جن بھی ساتھ شامل ہیں، جن و انس. اور ہر ایک دل کھول کر مانگے، جو اس کی ضرورت ہے اپنے رب کے سامنے پیش کرے. اپنے رب کے سامنے پیش کرے. اللہ مجھے یہ چاہیے، میرے اللہ مجھے یہ چاہیے، میرے رب کریم مجھے یہ چاہیے. سارے مانگے، دل کھول کر مانگے، دل کھول کر مانگے. یہاں ایک نقطہ سمجھایا گیا ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ پوری دنیا کے لوگ مجھ سے مانگے، جنات سارے کے سارے مانگے؟ یہ کیوں کہا کہ ایک میدان میں جمع ہو جائے؟ یہاں بات سمجھیے گا. دل خوش ہو جائے گا کہ میرے رب کی تعریف ہو رہی ہے، میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. کیا ہمارا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا نا اللہ کی تعریف سن کر. یہ کیوں فرمایا کہ ایک میدان، چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، اور جن و انس کوئی بھی باقی نہ رہے، ہر ایک آ جائے، اور ہر ایک بول بول کر کہے میرے اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میری یہ ضرورت ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے جب ساری کائنات جمع ہو جائے گی نا، جن و انس جمع ہوں گے تو شور مچے گا. اندازہ فرمائیں ذرا آپ، کتنا شور ہوگا، کتنا شور ہوگا. ہر ایک مانگے، ہر ایک مانگے، ہر ایک مانگے، دعائیاں دے رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے.
شور شور شور، کچھ نہیں سنائی دے گا ساتھ والے کو کیا مانگ رہا ہے۔ ہوتا ہے نا 10 بندے بیٹھے ہوں، ہر ایک بات کرے تو بزرگ کہتے ہیں نا ایک کو بات کرنے دو، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہو۔ میرے رب نے کیا فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ہر ایک مانگے، دل کھول کر مانگے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہم اردو جانتے تو میں آپ سے اردو میں بات کروں گا تو آپ میرا کلام سمجھیں گے نا، بیان سنیں گے، سمجھیں گے۔ اگر یہاں کوئی انگلش میں بات کرے، بعض ایسے ہمارے بھائی جو نہیں سمجھ پائیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی پشتو میں بات کرے، کوئی سندھی میں بات کرے، دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، بولیاں بولی جاتی ہیں، ہزاروں علاقائی بھی ہوتی ہیں، قومی سطح کی بھی ہوتی ہیں، قبائل کی زبانیں اپنی، دنیا میں ہزاروں زبانیں بلکہ لاکھوں کے قریب تک زبانیں، ہر ایک بولے اپنی بولی میں بولے اور سارے بولیں اپنی بولی میں بولیں، سب کی سن کر ہر ایک کو عطا کر دوں، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں جو اپنے ساتھ پانی لاتی ہے۔ یہ میرا رب ہے، یہ میرے رب کی تعریف ہے۔ انسان بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کی معرفت ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان سے مانگتا ہے، فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے، قیدی قیدی کو کہتا ہے کہ مجھے رہائی دے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ کیا اللہ کی یہ قدر ہے کہ میرا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری سنوں گا، اور اس اللہ کو چھوڑ کر، حی قیوم کو چھوڑ کر، اس خالق مالک اور مدبر کائنات کو چھوڑ کر، اس بے پرواہ اور غنی کو چھوڑ کر میں اس کے پاس جاتا ہوں جو خود میرے اللہ کا محتاج ہے، وہ مجھے کیا دے دے گا؟ بھائی بات نہیں سمجھ آئی، وہ مجھے کیا دے دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا، نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم لا یخلقون، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ ان سے مانگتے ہو، ان سے صحت کا سوال کرتے ہو، ان سے اولادیں مانگتے ہو، ان سے نفع کا سوال کرتے ہو، ان سے عزت مانگتے ہو، جو میرے ہی پیدا کردہ ہیں، جو میرے ہی پیدا کردہ ہیں، جو میری مخلوق ہے، جو میرے عاجز درماندہ بندے ہیں، میرے برگزیدہ اور چنیدہ ہیں۔ کوئی میرا نبی ہے، کوئی میرا رسول ہے، کوئی میرا ولی ہے۔ بتاؤ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، خبر دو نا، جن کی پکار کرتے ہو، جن کے نام کی دعائیاں دیتے ہو، جن کی سور پکار کرتے ہو، جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ لوگو عقل نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، بصیرت۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ایک ذرہ اٹھاؤ، ایک ذرہ اٹھاؤ، دکھاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، دکھاؤ وہ ذرہ جو شیخ عبد القادر جیلانی نے پیدا کیا، دکھاؤ وہ ذرہ جو جبرائیل نے پیدا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، نام بتاؤ اس کا، کیا نام ہے اس کا جو آسمانوں کی بادشاہت میں میرا شریک ہے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے انسان، نکلتا چلا جائے، پوری زندگی چلتا چلا جائے، کیا اللہ رب العالمین کا یہ جو چھت ہے اس کے نیچے سے نکل سکتا ہے؟ اتنی بڑی مخلوق کو اکیلے نے بنائی ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان اور 7
اور ان کے مابین جو مخلوقات ہیں ام لہم شرک فی السماوات، وہ بتاؤ میرا شریک کون ہے آسمانوں کے بنانے میں، اس آسمان کی حفاظت میں، اس کو بلا ستون بغیر ستونوں کے کھڑے رکھنے میں میرا شریک کون ہے، میرا مددگار کون ہے، میری سپورٹ کون کرتا ہے؟ آسمان کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ نیلی چھت کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ اس کو ستون ہے؟ اس میں کوئی اونچ نیچ ہے؟ کتنی خوبصورت اور پیاری چھت، یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ کہتے ہیں بتاؤ نا، اس کا نام تو بتا دو جو آسمانوں کی تخلیق میں میرا شریک رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو کسی کتاب کا کوئی حوالہ تو پیش کر دو، ورنہ دنیا میں باتیں چلتی ہیں تسلسل کے ساتھ، آگے روایت ہوتی چلی جاتی ہیں، کوئی روایت ہی دکھا دو اگر سچے ہو تو۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں جن کی پکار کرتے ہو، وہ بنیاد بتاؤ، انہوں نے کیا پیدا کیا یہ بتا دو، بس دکھا دو اللہ کو، اللہ یہ ذرہ اس نے پیدا کیا، اس لیے میں اسے دعائیں کرتا ہوں، اسے اولادیں مانگتا ہوں، مقدمات پھنسا ہوں، میں فتح یاب ہونا چاہتا ہوں، دکھی ہوں، پریشان حال ہوں، اس لیے اس کے نام کی دعائی دیتا ہوں۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ اللہ اکبر، انسان کب بیدار ہوگا جی؟ کب اس کو اپنے رب کی معرفت ہوگی؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ابو داود کے اندر ایک حدیث ہے، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد ہلال بن سعید سے بیان کیا، اپنے استاد خالد بن نزار سے، اور وہ اپنے استاد قاسم بن مبرور سے، اور وہ اپنے استاد یونس بن یزید ایلی سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے استاد عروہ بن زبیر سے، عروہ بن زبیر سے، ہشام بن عروہ سے، عروہ بن زبیر سے، وہ سید عائشہ سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا سالی پڑھ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کہ اللہ کے نبی می نہیں آ رہا، دعا کرے اللہ می برسا دے۔ کیا کرے؟ دعا کرے اللہ می برسا دے، یا آمی برسا دے۔ جی بولتے نہیں جی، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ نے فرمایا اچھا فلاں دن ہم نماز استسقاء کے لیے نکلیں گے، وعدہ کیا، ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے، اپنی فقیری کا اظہار کریں گے رب العالمین کے سامنے۔ ممبر رکھا گیا، اللہ کی بڑھائی کی اور اس کی تعریف کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث انزل علینا الغیث۔ اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تو پلائے گا تو ہم تیرے پلائے بن ہم پی، تو مالک یوم الدین ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اللہ تیرے ارادوں میں کوئی دخیل ہو سکتا؟ تو جو چاہے سو کرے، تجھے کوئی پوچھنے والا؟ تو اسباب کا محتاج؟ کئی عرصہ سے بارش نہیں ہو رہی، آثار بھی بارش کے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہ ارادہ تیرا چلتا ہے، حکم تیرا چلتا ہے، تیرے ارادوں اور حکم میں کوئی مداخلت کر سکتا؟ یہ کافر ویسے ہی اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے دشمن کھاتے بھی ہمارے اللہ کا ہیں، کھاتے بھی ہمارے اللہ کا ہیں اور ہمارے اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ زندگی گزر گئی کافر کی، کبھی رب العالمین کے سامنے اس نے جبین نیاز ہی نہیں بچھائی۔ اور مسلمانوں، یہ بھائی نظم پڑھ رہے، اس میں کچھ مسئلہ تھا، آپ کو سمجھ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، ہم رب العالمین سے پکارتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔
چھوٹے چھوٹے بچے اللہ رب العالمین کے سامنے گرے دیکھے ہم نے آج. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ایسا ہو گیا. آج رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ اللہ تو غنی، ہم سارے فقیر ہیں. بے شمول میں محمد کے سارے فقیر ہیں. تو غنی، ہم فقیر ہیں. کتنا بڑا اعتراف ہے. انزل علینا الغیث، ہمیں ہم پر بارش برسا، اللہ می دے دے، می دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی آپ نے تقریر کی، بیان فرمایا اور ممبر سے نیچے تشریف لائے. عائشہ فرماتی ہے فانشاء اللہ صحابتاً ورعدت وبرکت ثم امطرت باذن اللہ فانشاء اللہ صحابتاً. اللہ نے ایک بدلی پیدا کی. کس نے بدلی پیدا کی؟ الفاظ پہ غور کریں، میری ماں کے عقیدے پہ غور کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فانشاء اللہ صحابتاً. بدلی کس نے پیدا کی؟ وہ کڑکی، وہ چمکی. فامطرت باذن اللہ، فامطرت سمجھ نہیں آئی بات؟ کہہ دیں فامطرت کس کے اذن سے برسی؟ اللہ کے اذن سے برسی. اللہ کے فامطرت باذن اللہ. پیدا کس نے کی اور برسی کس کے حکم پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ سے چونکہ بیر نماز کے لیے نکلے تھے، مدینہ میں آئے تو جل تھل ایک ہو چکا تھا. پانی پانی ہر طرف، پانی پانی. اشہد ان لا الہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر و انی عبد اللہ و رسولہ. لوگوں میں محمد گواہی دے رہا ہوں میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں تو اس کا عاجز درماندہ بندہ اور اس کا رسول ہوں. اس میں میرا کوئی کمال، میرا کوئی کمال، میں نے تو عاجزی کا اظہار کیا نا. اور رسول صاحب نے فرمایا لوگوں تمہارا رب کہتا ہے تم اس سے دعا کرو، تم کو وہ وعدہ دیتا ہے تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اللہ، اس اللہ کو چھوڑ کر جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، ہاں جی ہم مخلوق سے مانگتے ہیں. لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں. بابا جی میری اللہ نہیں سنتا. ظالم اللہ تیری کب نہیں سنتا؟ بہتان تراشی کرتا ہے اپنے اللہ پہ، جھوٹ بولتا ہے اپنے اللہ پر، کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا. میری آپ کے سامنے، آپ کے اللہ کے سامنے. امتخذوا من دون اللہ شفاء، اللہ کے علاوہ انہوں نے سفارشی بنا رکھے ہیں. اللہ کے علاوہ سفارشی بنا رکھے. یہ سفارشی ہیں. اللہ ان کی سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں، اور ان کی موڑتا نہیں. یہ وسیلے بنائے. کہتے ہیں دیکھیں کوٹھے پہ چڑھنا ہوتا ہے تو سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتے. یہ رب العالمین کی مثالیں دے، رب العالمین کی مثالیں دے رہے ہیں. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کی سیڑھی چاہیے نا، بزرگوں والی سیڑھی چاہیے، ورنہ ہم اللہ تک پہنچ دیں. او بھائی آپ تو دل میں بھی سوچیں تو رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے. اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ میرا کوئی کمال نہیں تھا. عائشہ نے بتایا اللہ کے اذن سے بارش برسی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہیں لوگ میرے متعلق ایسی ویسی بات ہی نہ کرنا شروع کر دیں. کل کلاں تو بارش نہیں تھی، ہر طرف کا سالی تھی اور ہلاکت خیزیاں تھی، ویرانی تھی، اور آج پانی ہی پانی ہو گیا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ اکبر. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے میرے بندو. آپ کو پتا ہے اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے سوالی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. کوئی بیمار ہے مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دے دوں. کوئی گناہگار ہے مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. سارا جہان سویا ہوا، پوری دنیا سوئی ہوئی، ماں اور باپ سوئے ہوئے. یہ دکھی ہے، یہ پریشان حال ہے، یہ بیمار ہے، یہ گناہگار ہے.
رب العالمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اللہ منادی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ہر راز فرماتے ہیں. اس اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگ رہی ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر یہ گزشتہ سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کسی صحابی سے یہ بات قطعاً یہ ثابت نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اللہ کے نبی میں بیمار ہوں آپ مجھے شفا دے دیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نہ جائیں دنیا میں اور کون ہے جس کے بعد مخلوق جائے اور اس سے شفا کا سوال کرے؟ کسی صحابی سے تابعی سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں کہ رسول اللہ کی قبر پر جا کر اس نے التجا کی ہو دعا کی ہو کہ میرے پاس اولاد نہیں مجھے اولاد دے دے. میرے پاس اولاد نہیں مجھے اولاد دے دے. لوگوں دنیا میں اگر کسی کو کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے اختیار مل سکتا ہے اس کے اول حقدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ملا اور کون ہے جس کو مل سکتا ہے؟ ہماری دعوت بڑی خوبصورت دعوت ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ساری مخلوق سارے کے سارے انسان اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جائے. یہ دعوت صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. دعوت صحیح ہے نا؟ اس دعوت کو قبول بھی کرنا ہے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. انشاءاللہ اپنی نسلوں میں بھی یہ دعوت چھوڑنی ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. یاد رکھیں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تحت الاسباب اسباب کے تابع چیزیں ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے فوق الاسباب جہاں اسباب دم توڑ جاتے ہیں اور وہاں بھی کچھ کام ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں محترم مجھے پانی پلائیے. آپ کے پاس پانی ہوا تھا مجھے پانی پلا دیں گے. ایسے ہی ہے نا. میں کسی کو کہتا ہوں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیں. کھانا کھلا سکتے ہیں کھلا دیں گے. یہ اسباب ہیں. کیا ہیں؟ اسباب ہیں. اسباب کے نیچے ہے نا کوئی پانی ہے تو پلا دیں گے کھانا کھلا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کوئی بندہ کسی ویرانے میں ہو جنگل میں ہو کسی وادی میں ہو وہاں کوئی فرد بشر نہیں ہے اس کی کوئی سواری گم ہو جاتی ہے صحرا ہے بھٹک جائے گا کہاں تک جائے گا وادیوں میں بھٹکتا پھرے گا جنگلوں میں بھٹکتا پھرے گا اس کو کہا گیا وہ کہے اعینونی یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ کے بندو میری مدد کو آؤ اے اللہ کے بندو یہ تحت الاسباب ہے یہ کیا ہے وہاں اللہ کے فرشتے ہوں گے آپ کی مدد کو آ جائیں گے وہاں جنات بھی ہیں اللہ کی مدد آپ کی مدد کو آ سکتے ہیں اور کوئی انسان بھی وہاں آ سکتا ہے جو آپ کی غیبی مدد کر دے بتائے آپ کی سواری تو ادھر جا رہی تھی ایسا ہوا ہے سلف صالحین میں ایسا ہوا ہے اللہ کے نیک بندے کہتے تھے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو سواری پکڑ کے لے آتے یہ تحت الاسباب کیا ہے تحت الاسباب بات سمجھ آتی ہے بھائی مجھے لفٹ جائیے آپ وہاں تک مجھے چھوڑیں گے گاڑی آپ کے پاس ہے سہولت ہے گنجائش ہے تو آپ آئیے بیٹھیے ایسی ہے نا یا کوئی ایسا میرا مسئلہ بن جاتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ میری مدد کریں تو میں کون سی مدد جو تحت الاسباب ہے وہی آپ سے مدد مانگوں گا نا یا فوق الاسباب مانگوں گا آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی بڑھا دے جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ سکتا دنیا میں اور کون ہے جس کو میں یہ کہوں کہ میری زندگی بڑھا دے میں مشکل میں پھنسا ہوں جو خود مشکل میں پھنسے وہ میرا مشکل کشا کیسے بنے گا میری ضرورت ہے میں اس کو حاجت براری کے لیے پکار رہا ہوں وہ جو خود بیچارہ محتاج ہے خود محتاج ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبیوں کی تعلیم کیا ہے کہ مصیبت میں دکھ میں پکار کس کی کرنی ہے یونس علیہ السلام ہے اللہ کے نبی ہیں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے مچھلی نے نگل لیا عجیب قید خانہ ہے جی دنیا میں قید خانے انسانوں نے دیکھے ہیں نا ابو غریب جیل بھی ہے وغیرہ وغیرہ ساری جیلیں ہیں اور یہ جو تھا عجیب جیل خانہ ہے اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا رسول اس کا برگزیدہ اور چیدہ ہے اور مصیبت کیسی آئی ہے
ذرا مصیبت کا اندازہ لگائیں کہ مچھلی نکل گئی ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سمجھ آئے کہ میں کہاں ہوں؟ فنادى في الظلمات، اندھیروں میں پکار کی میرے یونس نے، لوگوں آج میں دکھی ہوں، عجیب دکھ مجھ کو آ پہنچا ہے، مجھے نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، اور یہاں میری مدد کو کون آ سکتا ہے؟ یہ تو سمندر ہے، سمندر، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبر نے تعلیم کیا دی ہے؟ ہم تو خود دکھوں میں مبتلا ہیں، آپ کے دکھ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ہم دکھوں میں مبتلا ہوں تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، تمہیں دکھ مصیبت آئے تو اپنے رب کو پکارنا، اور کسی کو لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کسی کی پکار ہو سکتی؟ اللہ تیرے سوا میرے متعلق کسی کو علم نہیں ہے، میری مدد کیسے کرے گا؟ اللہ نے اپنے نبی کو مصیبت سے نکالا کہ نہیں؟ اور رہتی دنیا تک اصول اور ضابطہ نہیں بنایا کہ ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد؟ ہاتھ اٹھاتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد؟ کیسی بات ہے؟ اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے، اور یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری زندگی دکھی زندگی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سکھ کا سانس نہیں لیا تھا، مکہ میں تھے تو دشمن ستاتے رہ گئے، آپ کے ساتھیوں کو ستاتے رہ گئے تو آپ کو دکھ دے رہے تھے، آپ کو دکھ دیتے تھے۔ وہ دن بھی آپ کو دیکھنا نصیب ہوا کہ جس شہر میں رہتے تو شہر کو چھوڑنے پہ آپ مجبور ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دکھی تھے۔ مجھے اور آپ کو اگر کوئی گھر سے نکالے، اندازہ لگائیں پھر ہمارے گھر پہ کیا گزرے گی، ہمارے دل پہ کیا گزرے گی، سوری ہمارے دل پہ سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں کوئی شہر سے نکالے، گھر سے بے گھر کر دے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج دکھی ہے۔ آپ طائف میں گئے، اوباش نوجوانوں نے آپ کا پیچھا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، فرشتہ آ گیا، آ گئے اللہ کے اذن اور حکم سے ان دو وادیوں کو ملا دوں، ان کا کچھ عمر نکل جائے۔ فرمایا ان کی نسلوں میں میرے اللہ کو کوئی ماننے والا پیدا ہو جائے گا، ان کی نسلوں میں میرے اللہ کو ماننے والا کوئی پیدا ہو جائے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے رب کے ہیں حریص، جن نے ساری زندگی میرے رب کے لیے صرف کی ہے۔ ہم نے لمحہ بھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ آپ آئے کیوں تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ جو مخلوق اللہ رب العالمین سے رب سے کٹی ہوئی تھی اس کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں، یہ مقصد تھا آنے کا۔ لوگ شرک میں پھنسے ہوئے تھے، دھنسے ہوئے تھے شرک میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہیں۔ ایک دن آپ صحن کعبہ میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، ابو جال، عبداللہ بن نبی امی اور بڑے بڑے کفار کے رؤساء ادھر تھے۔ کہتا ہے ایک کہ فلان جگہ فلان کی اونٹنی کی اوچ اور بچہ دانی پڑی ہے، کون اٹھا کر محمد کی پیٹھ پہ رکھے گا؟ ایک بدبخت اٹھا، اس نے وہاں سے اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پہ رکھ۔ آپ کی بیٹی فاطمہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہی ہے، لوگوں میرے بابا کا قصور کیا ہے؟ اور وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوج پڑ گئی اور بچہ دانی گندی اور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو پھر بھی غلبہ اسلام کی آپ نے صبح سے لے کر شام سے صبح تک کوششیں ہوئی، آپ نے جہاد ہی کیا اور غلبہ دین کی کوششیں کی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہیں، دکھی۔ معجم کبیر کے اندر ایک روایت ہے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آ گئے، آپ نے آدمی بھیجا جائیں معلوم کریں گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے، تو جواب آیا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا مہمان آئے نا ہمارے گھر میں، کچھ نہ ہو، بتاؤ دل پہ کیا گزرے گی؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں گھر میں کیا ہے؟ جواب آیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔
اللہ تیرے در پر ایک سوالی آیا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہے، تیری رحمت مانگتا ہے۔ سمجھ تو نہیں آ رہی کی بات؟ اردو نہیں سمجھتے جی، بات سمجھتے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو سمجھے۔ اللہ نے آپ کو عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دانی نہیں ہوئی، آپ کی حیثیت کو نہیں پہچان سکا، اس کو اپنے رب کی کبھی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کریں، اللہ کی تو سمجھ آ جائے گی نا، اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہے کہ نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، رہتی دنیا تک لیے اللہ نے آپ کو ہادی اور پیشوا بنا دیا۔ لا زوال نبوت رسالت کا اعزاز آپ کے سر اقدس کو سجایا۔ ابھی دنیا میں نہیں ہے، فرمایا آدم روح اور جسم کے درمیان تھے تو میرے اللہ نے میرا خاتم النبیین ہونا میرے مقدر میں اس وقت لکھ دیا تھا کہ نبیوں کے آخر میں آئیں گے، نبیوں کے آخر میں آئیں گے۔ اور حالت کیا؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ تو اس سے میں تیرے فضل مانگتا ہوں، تیری رحمت مانگتا ہوں۔ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، اللہ اس رحمت کا مالک بھی تو ہے۔ اللہ کی رحمتیں دو ہیں، ایک اس کی صفت ہے اور ایک اس کی مخلوق ہے۔ یہاں مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ صحابی آئے، بکری کا بھنا ہوا گوشت لائے، اللہ کے نبی قبول فرما لیں، هَذِهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ هَذِهِ مِنْ اللَّهِ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، یہ تو میرے اللہ کا فضل اترا ہے، ابھی منتظر ہوں اللہ کی رحمت بھی اترے گی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آج میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں ہوں کیا؟ میں اللہ کا سچا اور آخری رسول ہوں۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ اپنے رب سے مانگا نا۔ تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ بدر کا مقام ہے، بدر کے مقام، آپ میں سے کسی نے بدر کا مقام دیکھا ہوگا؟ یعنی مدینہ سے نکلے بدر میں پہنچے، دفاعی پوزیشن اختیار کی وہاں، اور 313 ساتھی نہتے اور اکثر انصار، کھیتی باڑی کرنے والے، باغبانی کرنے والے، ان کو کیا معلوم کہ لڑنا کیا ہوتا ہے؟ ان کو تو تلوار بھی پکڑنا نہیں آتی تھی، لڑنا تو دور کی بات ہے۔ تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، کس کے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ 313 ادھر بہت بڑا ہزاروں کا لشکر آیا، لشکر، اور سارے کے سارے جنگجو، بہادر بہادر، لڑنے والے، لڑاکے، خونخوار درندے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، واہ جی واہ، بدر کا میدان سجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھے۔ فتح کس سے مانگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کس سے مانگی؟ دشمن پر غلبہ کس سے مانگا؟ اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ مدد کی نا، اور مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ نہیں دیا؟ میں محمد اپنے اللہ کا محتاج ہوں، ہر مشکل کو اپنے رب کے سامنے پیش کرو، یہی مطلب ہے نا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمیں اپنے رب سے مانگنے نہیں آتا۔ ہم نے کب مانگا؟ ہمیں تو ہر وقت اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر مسئلہ اپنے رب کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ تو میرا اللہ ہے نا، تو میرا رب ہے، اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، اللہ میں مصیبت کو آسان کر دے، اللہ مجھے یہ چاہیے، میری ضرورت ہے، میری ضرورت کو پورا کر دے۔ ہمیں اپنے رب سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو مخلوق کی طرح ہماری نظریں متوجہ ہو جاتی ہیں، مخلوق کی طرح۔ شادی ہو گئی، 2 سال اولاد نہیں، دیکھے کرتے کیا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ساس باتیں کرے گی نا، اس بیچاری کا گھر میں جینا دوبر کر دے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ سلام کے لیے بزرگ کی قبر پہ جائے گی۔ اولاد اللہ دے دے گا، شکریہ گھروں کا، پھر ان کے نام کی لٹیں رکھیں گے، ان کے نام کی، اور ان کے نام پر اس کا نام رکھ دیں گے، پیران دیتا، پیران دیتا، پیرا دیا، کیسی بات؟
یعنی صبر نام کی چیز نہیں ہے، اللہ کی ذات پر اکتفا نہیں، مخلوق کے پاس چلے گا جو خود مر چکا ہے، تمہیں زندہ اولاد دے گا جس کو کوئی پتہ نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں، الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی اس کے برگزیدہ ہیں تو بندے نا۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، پکارو، ان کی پکار کرو، پکارو، دیکھتے ہیں کہ تمہاری سنتے کیسے، ابھی پتہ چلے گا اگر سچے ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جن کے اللہ کے علاوہ پکار کرتے ہو، جن کے نام کی دعائیاں دیتے ہو نا، لا یستطیعون نصرکم، یہ نہیں فرمایا تمہاری مدد نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ ولا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی قدرت اور طاقت، اللہ نے طاقت کی نفی کر دی، تمہاری مدد کر سکتے، وہ تمہاری کیسے مدد کریں؟ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، جب اپنی نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیسے کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت، ہاں جی، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، ہلاک رکھ دیا میرے اللہ نے، میرے بندوں تم ان سے مانگتے ہو جو کھجور کے اندر ایک دھاگا اس کے مالک نہیں ہے، ان سے صحت مانگتے ہو۔ ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، پکار لو تمہاری دعا سن سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سن بھی لے تو قیامت تک جواب، کیا الفاظ ہیں جی قرآن کریم کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور روز قیامت تمہارا یہ جو تم غیروں کی پکار کرتے شرک ہے، تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ جیسا بھی ہے کہ تمہیں قبر والوں کے حوال بتائے، ان کی اختیارات بتائے، ان کی طاقت سے تمہیں آگاہ کر دے۔ زندہ تھے تو پس دیوار کی کوئی خبر نہیں، کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں دنیا میں جو پیٹھ پیچھے کی خبر بتا دیں، کر دیں، سمجھ تو نہیں آئی؟ کوئی ہیں ایسے؟ مرنے کے بعد کون ہے؟ اگر کسی بزرگ کو یہ اختیار ہو سکتا ہے تو اول اقدار وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار حاصل ہوتا تو صحابہ آپ کی قبر پر نہ جاتے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے نہیں۔ پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی پکار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے محسن ہیں، ہمیں اپنے رب سے جوڑ دیا۔ اور آپ اگر غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دعائیں اور اذکار بتائے، موقع بھی موقع، ان کے اندر بڑی عبرتیں ہمارے لیے، بڑا سبق ہے ان کے لیے، ہمارے لیے عقیدے کی اصلاح بھی ہے، عقیدے کی تجدید بھی ہے، اللہ کے ذکر کے اندر بھی اور دعا کے اندر بھی، یاد الہی میں اور ساتھ کیا؟ دعا اور دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان دعا کرتا ہے، احمد کی روایت ہے، اس کے 3 نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ کتنے؟ انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو کتنے نتیجے مرتب ہوتے ہیں؟ 3۔ اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اللہ میری ضرورت کو پورا کر دے، اللہ میرا سوال پورا کر دے، وہ چیز اس کو مل جاتی۔ صحت مانگے تو رب کریم کو صحت دے دے گا، اولاد مانگے اولاد دے گا، گھر مانگے گھر دے دے گا، رزق مانگے رزق دے دے گا، گاڑی مانگے گاڑی دے دے گا۔ ایک بات یعنی وہ مل جائے گی، اور دوسری بات اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ کہتا ہے 10 سال ہو گیا میں اپنے اللہ سے مانگتا رہا، میری تو سنی نہیں اللہ نے،
20 سال ہو گئے میں اللہ سے مانگتا رہ گیا، میرے اللہ نے میری سنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تو سنی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کو کیا پتا کیا لکھا ہوا، کتنی مصیبت اور آفتیں اس دعا کو اسے ٹال دی، یہ کہتا ہے میری دعا سنی نہیں گئی۔ اپنے رب سے مانگنے والا کبھی بھی نامراد ہو سکتا، اور رب کے علاوہ غیروں سے مانگنے والا کبھی بامراد ہو سکتا۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اس دعا کو روز قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ شاید انسان اس وقت یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی پھر تو ہم دل کھول کر اپنے رب سے مانگیں گے۔ جب یہ بات سنی کہ دعا کرنا فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے، اللہ سے مانگنے کا فائدہ ہی فائدہ، نقصان نہیں ہے، پھر تو ہم اللہ سے بہت مانگے۔ فرمایا اللہ اکثر، اس کے بھی خزانے بھرے پڑے، اس کے بھی خزانے بھرے پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا ہے۔ غور تو کریں، سونے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام بابرکت ہے، تیرے نام کی برکت سے وقتی اور عارضی موت سے دوچار ہونے لگا ہوں، یعنی نیند، اور تیرے نام کی برکت سے اٹھ جاؤں گا، تیرے نام کی برکت سے سو بھی تیرے نام کی برکت پر، اور اٹھوں گا بھی تیرے نام کی برکت سے۔ بڑا اعتراف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تیرے نام پر سوؤں گا نا۔ اور کتنے بیچارے ایسے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، رات بھر کروٹ بدلتے گزر جاتی ہے، اور تارے شمار کرتے گنتے نظر گزر جاتی ہے، اور آج تک دنیا کا کوئی سائنسدان یہ نہیں بتا سکا کہ نیند کیا ہے۔ نیند کیا ہے؟ جب یہ بات سمجھ نہیں سکے کہ نیند کیا ہے تو کسی کو کوئی نیند کیسے دے سکتے؟ سو جاتا ہے، اٹھتا ہے، سب سے پہلی بات جو ایک مومن مسلمان کی زبان سے جاری ہوتی ہے کون سی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ گویا کہ نعرہ لگاتا ہے کہ مسلمان، اللہ تیری تعریف اور تیرا کمال ہے۔ کمال کس کے لیے ہے؟ اللہ تیرے لیے کمال ہے جسے نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ میں تو نیند کا محتاج ہوں، مجھے نیند نہ آئے تو میرے لیے نقص ہے، اور تیرے لیے نیند کی نفی کمال ہے۔ نیند کی نفی تیری ذات سے کرے تو کیا ہے؟ کمال ہے۔ ہمیں نیند نہ آئے تو نقص ہے نا، عیب ہے نا۔ اللہ تجھ سے نیند کی نفی کرے تو کیا؟ کمال ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آس پاس کیا ہو رہا ہے، میں تو سن بھی نہیں سکتا تھا، سویا ہوا تھا، دیکھ بھی نہیں رہا تھا، سویا ہوا تھا، مجھے کیا معلوم۔ اور کتنے رات کو سوتے ہیں، صبح میت ہوتے ہیں، ماں اٹھاتی رہ جاتی ہے میرا بیٹا اٹھئے تو نہیں اٹھتے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ وإلیہ النشور ایک ذہن دیا گیا ہے، انسان تو دنیا کے لیے نہیں ہے، تو آخرت کا ہے، تو نے جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ ایک فکر دی گئی، پہلی فکر انسان کو یہ دی گئی کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کماتے رہ جائیں اور آخرت کو بھول جائیں۔ وإلیہ النشور۔ پھر انسان واش روم میں جاتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے قضاء حاجت کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیا مطلب ہے؟ اوزہ کہتے ہیں اونٹنی کی اس بچے کو جو ماں اس کو جب جنم دیتی ہے نا، اپنی ماں کا اتنا محتاج ہوتا ہے کہ ماں کے بغیر اپنی زندگی کو باہر رکھ سکتا۔ اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ میں تیری ذات کا محتاج ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ واش روم میں جا رہا ہوں، یہاں تو جنوں کا بسیرا بھی ہے، اور ہیں بھی وہ ناپاک اور خبیث،
اور جنیاں بھی ہیں مجھے نظر بھی نہیں آتی. اللہ میں اکیلا جا رہا ہوں نا, نظر بھی نہیں آتی. اب میں تیری ذات کا محتاج ہو گیا ہوں, تیری ذات کا. اللہ تو میرا واحد سہارا ہے, تو میرا واحد سہارا ہے, تو میرا پاسبان ہے, تو میرا محافظ ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں بزرگوں, انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا, میاں بیوی بھی نہیں ملے, انسان کی حفاظت کا پہلے سامان کیا گیا. سمجھا گئی؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب ما. سمجھاتی بات؟ دنیا میں انسان نہیں آیا, شیطان کی شر سے اس کو بچانے کی غرض سے پہلے سامان کیا گیا, دعائیں کی گئی اس کے لیے خاص. اللہ ہمیں بھی شیطان کی شر سے بچا, جو تو ہمیں اولاد دینے والا ہے ہماری اس اولاد کو شیطان کے شر سے بچائے رکھنا. اب آپ بتائیں کہ انسان کی حفاظت کتنی ضروری ہے. ابھی دنیا میں آنے کا کوئی سلسلہ, مگر حفاظت کا سامان پہلے کیا گیا, حفاظت کا سامان پہلے کیا گیا. بات سمجھاتی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, من الخبث والخبائث. بہر نکلتا ہے غفرانک. اللہ میں واش روم میں گیا تھا, گندی جگہ ہے نا, جنوں کا بسیرا تھا, شیاطین وہاں رہتے ہیں, اور جو جنات ہیں جو شیاطین ان کو دل تک دسترس حاصل ہے. کتنے گندے گندے وسوسے میرے دل میں ڈالے. اللہ میں کرتا بھی کیا, میری تو مجبوری تھی وہاں جانا. غفرانک. اللہ کوئی ایسا ویسا وسوسہ آ گیا, میں نے پوری کوشش کی اس کو دور کرنے کی, پھر بھی میرے مولا مجھے معاف کر دینا. یہ تو میرے بس میں نہیں تھا, میرے بس. پھر انسان مسجد کے نکلتا ہے, سواری پر بیٹھتا ہے, سواری پر بیٹھتا ہے, کیا پڑھتا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سبحان اللہ. یہ لوح ہے نا, لوح, اللہ نے اس کو انسان کے قابو میں کر دیا. جتنی سپیڈ میں اس کو لے جائے, اور جہاں روکنا چاہے اور جہاں موڑنا چاہے موڑ سکتا ہے کہ نہیں موڑ سکتا. انسان نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ لوح ایسے دنیا میں بھاگ اور دوڑ رہا ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ مسخر کس نے کیا؟ اللہ نے مسخر کر دیا. بھلا لو بھی اڑتا ہے, جہاز اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ دنیا کا محفوظ سفر جہاز کا سفر ہے, لیکن ہے بھی خطرناک. محفوظ بھی ہے اور خطرے والا بھی. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انسان حیران ہو جاتا ہے کیسے لوح پرواز کر رہے ہیں, اور بڑی اونچائی پر سپیڈ سے, اتنے 1000 فٹ بلندی پر اب جہاز کی اڑان ہو رہی ہے. سبحان اللہ. انسان سمجھ جا تو تیرا ایک رب ہے, تیرا ایک اللہ ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا. اونٹ کتنا بڑا جانور ہے, اس کی نکیل چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دے ہلے گا. گھوڑا کتنا بدکتا ہو, چھوٹے سے بچے کو اس کی لگام دے دے بدکے گا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اللہ ہم اس کو تابع نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اعتراف کرتا ہوں ایک دن آئے گا, یہ تو زندگی کا مختصر سفر ہے, میں نے اپنے رب کے دربار میں جانا ہے. کیسی بات ہے؟ فکر دی گئی نا. حضرت انسان دنیا کے لیے کچھ کرتے ہو, سفر کرتے ہو, اب آخرت کے سفر کی بھی تیاری رکھنی ہے. کہیں دنیا کے سفر میں آخرت کے سفر کو بھول نہ جانا. سبحان اللہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوبصورت دعائیہ کلمات, کوثر و تسنیم سے مطہر پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سکھائے ہیں. یہ دعائیں خود بھی یاد کریں, اذکار خود بھی یاد کریں, اپنے بچوں کو بھی یاد کریں, اپنی زندگیوں میں ان کو جگہ دیں. آپ خوش نصیب بن جائیں گے, خوش نصیب بن جائیں گے. مسلم احمد اور مسلم حاکم کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرمایا, فاطمہ, سیدہ فاطمہ سے فرمایا سختی کے ساتھ, فاطمہ ایسا کیوں نہیں کرتی ہو؟ ایسے کوئی بندہ اپنی بیٹی کو ڈانٹتا ہے نا, بیٹا ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. کیوں نہیں پڑھتی؟
کیوں نہیں پڑھتی ہو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری تعلیم دی اپنی بیٹی کو. اصل میں ہر بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی ہے. اپنی حقیقی بیٹی کو تعلیم دے کر قیامت تک آنے والی اپنی ہر روحانی بیٹی کو تعلیم دے دی. یا حی یا قیوم. اللہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یا حی یا قیوم اے زندہ جاوید ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ اے ساری کائنات کو قائم رکھنے والے اللہ میں تجھ کو تیری رحمت کا وسیلہ دے کر واسطہ دے کر تیری مدد چاہتی ہوں. اصلح لی شانی کلہ. اللہ میرے سارے معاملات سنوار دے میرے سارے کام سنوار دے. میرے مسائل ہیں ایک بچی ہوتی ہے نا دوسرے گھر میں بیاہ کر جب جاتی ہے 10 دماغوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے کہ نہیں. ساس کا الگ دماغ ہے سسر کا الگ ہے نندوں کا الگ ہے شوہر کا الگ ہے اور دیوروں اور جیٹھوں کا الگ ہے. کتنے 10 انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے. کیا اللہ کی مدد بغیر ممکن ہے کہ وہ بیچاری وہاں گزارا کر سکے. اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ ایک لمحہ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے وجود کے حوالے اور یاد رکھو میرا اور آپ کا وجود ہمیں باقی رکھ سکتا. میرے ہاتھ مجھے بچا سکتے میری آنکھیں میرے کان میرا دماغ مجھے بچا سکتا ہے. سمجھ تو نہیں آتی. اگر میں اپنے آپ کو اپنے وجود کے سپرد کر دوں اسی وقت ہلاک ہو جاؤں گا. آج انسان نازاں ہے کہتا ہے کہ یہ تو میرے تدبیر کا نتیجہ ہے میں نے یہ کاروبار ایسے اور ایسے کیا اور ایسے میں نے اس کو بڑھایا. ہم نے تو کتنوں کو دیکھا ہے بیچاروں کو وہ مفلوج ہیں ہاتھوں سے. کتنے ایسے چل بھی نہیں سکتے کتنے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہیں کتنے ایسے ہیں زبان میں اللہ نے قوت گویائی کو سلب کر لیا ہے. قوت گویائی کو سلب کر لیا. کتنے پاگل و مجنون ہیں پھرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے اس کو جانے دو یہ پاگل ہے. اللہ اکبر. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آنکھ جھپکنے کی دیر مجھے میرے وجود کے حوالے نہ کرنا. اللہ میں تیرے بغیر اپنے وجود کو باقی رکھ سکتا. تو میرا اللہ ہے نا تیری نعمتوں پر میرا وجود قائم ہے تیری نعمتوں پر میرا وجود قائم ہے. تو قائم نہ رکھے تو رکھ سکتا. دیکھا نا آپ نے مری پچھلے دنوں میں حادثات آئے کتنے بیچارے لقمہ اجل ہو گئے. فیملیاں باپ بیٹا ہے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھی ہیں لمحہ بھر میں آپ دیکھیں لقمہ اجل بن گئے. سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں. ہمارا وجود ہمیں بچا سکتا. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ یہ میری ہے میرے پاس اگر یہ زائل ہو جائے تو میں ناکارہ ہو جاؤں گا نا ناکارہ ہو جاؤں گا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اللہ تیری عافیت مجھ سے منہ موڑ لے میں دکھ و پریشانیوں میں گھر جاؤں گا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. اللہ اچانک تیری پکڑ میں آ جاؤں تیری پکڑ میں آ جاؤں. اللہ انسان اچانک پکڑ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. اپنے رب سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخط. اللہ تیری ساری ناراضگیوں سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں. تو مجھ سے ناراض ہو گیا اللہ میرا بنے گا تو میرا اللہ ہے نا میں کہاں جاؤں گا. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و عامر رواتی و فضلی من بین یدی و من قلبی الجمیل شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ بیوی کے حقوق میں بچوں کے حقوق میں پڑوسیوں کے حقوق میں مجھ سے کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے. اللہ عافیت دے دے معاف کر دے. اللہ دنیا آخرت میں مجھے عافیت دے دے. دنیا آخرت میں عافیت دے دے. مجھے پریشانیوں سے بچائے رکھنا میرے اللہ.
اللہ مستر عوراتی، اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. میرے عیبوں پہ میں نے کتنوں کو ذلیل اور رسوا ہوتے بھی دیکھا ہے. میرے اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. وَعَامِرْ رَوْعَاتِ، میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، مجھے پتہ نہیں کون سا مرض لاحق ہو جائے گا، پتہ نہیں میرا دشمن میرا کیا کر دے گا. وَعَامِرْ رَوْعَاتِ، اللہ میرا ڈر خوف دور کر دے. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے میری حفاظت فرما. وَأُعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي وَأُعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اللہ تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاؤں نہ اکھڑ جائیں. اللہ پھر تو لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے. اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، میرے پاؤں اکھڑ گئے، میرے پاؤں پھر نہیں لگ سکتے. وَأُعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اللہ تیری عظمت کا واسطہ دیتا ہوں نا، اس کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کہ میرے پاؤں اکھڑ جائیں. اللہم اصلح دینی الذی هو عصمت امری وَأَصْلِحْ دُنْيَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَجَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ. اللہم اصلح دینی الذی هو عصمت امری. اللہ میرے دین کی حفاظت فرما، میرا واحد سہارا ہے، میرا واحد. اللہ میری دنیا کو بہتر بنا دے، یہاں میرا گزارا ہے. اللہ میری آخرت کو بہتر بنا دے، وہاں میں نے جانا ہے، میرا مستقل ٹھکانہ ہے. وجل الحیاء زیادت علی فی کل خیر. اللہ ہر خیر میں ہر بھلائی میں میری زندگی کو میرے خیر اور بھلائی میں بڑھنے کا باعث اور ذریعہ بنا دے. جب تک رہوں اللہ میں خیر اور بھلائی پر رہوں، اور میری موت کو ہر پریشانی دکھ مصیبت سے چھٹکارا کا باعث بنا دے. اللہم انی اعوذ بک من الحدم. اللہ میں اپنی گاڑی میں دب کے مر جاؤں، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میری گاڑی کو لوگ کاٹ کر نکالیں، ٹرین کو لوگ ڈبوں کو کاٹیں اور پھر مجھے نکال دیں. اللہم انی اعوذ بک من الحدم واعوذ بک من التردی. اللہ میں بلندی سے گر جاؤں، جہاز کریش ہو جائے، گھر کی چھت سے گر کر مر جاؤں. اللہم انی اعوذ بک من الحدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم. اللہ میں ڈوب کے مر جاؤں، میں جل کے مر جاؤں، بوڑھا کھسڑ ہو کے مر جاؤں، اسے تیری پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک ان یتحبطنی الشیطان عند الموت. اللہ میری ایک اور عاجزی بھی ہے، میری ایک عاجزانہ دعا بھی ہے، درخواست بھی ہے. اللہ وقت وفات شیطان انسانوں کو ورغلا لیتا ہے. میرے مولا وقت وفات مجھے شیطان خبتی نہ بنائے، یہ میری درخواست ہے. وَأَعُوذُ بِكَ أَن نَّمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَن نَّمُوتَ لَذِيذًا. اللہ میں تیری راہ میں لڑوں اور پیٹ دکھا کر بھاگ جاؤں، اس رسائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ، اور اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. کوئی زہریلا جانور مجھے ڈس لے، سانپ ڈس لے، بچھو ڈس لے، تڑپ تڑپ کے مر جاؤں، میرے اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک الہدی. اللہ میں سوالی ہوں، تو اسے ہدایت پر کاربند رہنا مانگتا ہوں. اور کتنے ایسے ہیں بیچارے اس دور کی بات کرتے جو ملحد اور زندیق ہو چکے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، انجینئر اور ڈاکٹروں کو دیکھا ہے پاگل. اللہ رب العالمین کی ذات سے بے نیاز. اگر اللہ ہے تو یہ کیوں نہیں ہو جاتا، اللہ کا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو، باتیں کرتے. اللہم انی اسألک الہدی، اللہم انی اسألک الہدی. ہدایت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہر انعام سے بڑا انعام ہے، اور یہ بن مانگے نہیں ملتا، بن مانگے نہیں ملتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسے ہی مدد مانگتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ تیری عبادت، تیرے علاوہ کسی کی عبادت تو اسے مدد مانگتے ہیں. تیرے علاوہ ما فوقت مدد کسی سے لگے ہاں تو کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ پھر ایک میری عاجزانہ دعا ہے نا، ایک مدد چاہتا ہوں، میری مدد کر دے کہ مجھے ہدایت پر کاربند رکھنا.
یہ اس راستے پر چلائے رکھنا جو منہم علیہم لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، میں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ تقوی چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، پاک دامنی چاہتا ہوں، والغنا، اور میں غنا چاہتا ہوں۔ آخری بات صحابی کو آپ نے دعا سکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے لیے میرے لیے کیا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، فرمایا یوں مٹھی باندھ کر لو، دنیا آخرت کی بھلائیاں تو نے اس میں سمیٹ لی ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، مجھے معاف کر دے، میرے صغیر و کبیر کو معاف کر۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھ پر رحمت فرما، معافی کے بعد مجھ پر مہربان ہو جانا۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی، مجھے ہدایت پر کاربند رکھنا۔ وعافنی، اللہ مجھے پریشانیوں سے بچائے رکھنا۔ ورزقنی، اللہ مجھے عزت والا وسیع رزق دینا۔ دنیا آخرت کی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ نہیں نہ رہی۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسا اپنے رب کا تعارف کرایا اور بندوں کے دل میں اپنے رب کی کیسی معرفت بٹھا دی ہے۔ میں کیوں نہ مانگوں اس سے، ہر مشکل میں اس کے نام کی دعائی کیوں نہ دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، کس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، سبحانک، اللہ تو نقائص سے پاک ہے، تیرے اندر اگر نقص ہوتا تو میں محمد کبھی تجھ کو سجدہ نہ کر دیا۔ یہی مطلب ہے نا کہ تو نقائص سے پاک ہے، اس لیے انسان کہتا ہے سبحان ربی العالی، میرا اللہ اعلیٰ ہے، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، کمالات ہیں اس کے لیے۔ سبحانک و بحمدک، تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے۔ لا الہ الا انت، سجدوں کا لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، تیرے علاوہ سجدوں کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اذکار سکھائیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ درس میں یہاں میں جب حاضر ہوا آپ سے ایک وعدہ لیا تھا، وہ کون سا وعدہ تھا جی؟ ہاتھ کھڑا کرے کسی بھائی کو یاد ہے تو۔ ایک وعدہ لیا تھا جی، حذیفہ بیٹا کدھر گئے آپ؟ جی کر سے فرمائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ 100 بار تسبیح پڑھ دیں اس کی۔ کیا مطلب ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ساری طاقتیں ساری طاقتیں ساری طاقتیں ساری طاقتیں تیرے لیے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ بڑی سپردگی ہے اس کے اندر، بڑی عاجزی اعتراف ہے اس کے اندر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا میرے اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کسی بیمار کو کوئی شفا دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بیماری سے شفا میں بدلنے والا کوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا نا، فرمایا تھا میں آپ کو اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ اس سے نہ دے دوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلا ذکر۔ دوسرا ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرا اللہ پاک ہے، میرے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، کمال میرے اللہ کا ہے اور کبریائی اور بڑھائی بھی میرے اللہ کی۔ یہ وہ کلمات ہیں، پاکیزہ کلمات، جو اللہ کے فرشتے ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ احب الکلام اللہ ہے، اللہ کے ہاں محبوب ترین ذکر ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک اور ذکر ہے، 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ بے پرواہ ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، بادشاہت بھی اس کی، بادشاہت بھی اس کی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اور کمال بھی اس کا. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر. کتنی خوبصورت کلام ہے جی، اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی ذکر ہے؟ صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ 1000 نیکی ہے. کمال ہو گئے. اللہ کے نبی 1000 نیکی کیسے کمانا ممکن ہے؟ فرمایا 100 بار پڑھیں اللہ سبحان ربی و بحمدہ. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی، سبحان پڑھئیے ذرا، سبحان ربی و بحمدہ. سبحان ربی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا کام سور جائیں گے، زندگی میں سکون آ جائے گا، اپنے اللہ کی ذات میں خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر موقع پہ رب کی مدد شامل حال ہو جائے گی. ہمیں اپنے رب سے جوڑنے والا کوئی نہیں. اتنا عظیم رب ہے، اتنا عظیم رب ہے، اتنا عظمتوں والا رب ہے، کسی نے نہیں جوڑا. سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی، یہ اعتراف کر لو 100 بار 1000 نیکی ملے گی، یا 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے اللہ کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں. وہ عظمتوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے، وہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، اپنے کمالات کے ساتھ پاک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 5 کر لینے جی ذکر انشاءاللہ. دفتر میں بیٹھے ہیں، کھیت پہ کام کر رہے، دکان پہ ہیں، گھر پہ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی طاقت صرف نہیں ہوگی، توانائی جی میں تو تھک گیا ذکر کرتے کرتے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیں ذکر الہی سے تھکاوٹ اترتی ہے. تھکاوٹ مختصر بات، سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی، بابا آپ کے پاس غلام ہیں، مجھے عنایت فرمائیں. میرا بیٹا یہ تو میں نے صفحہ کے جو طلبہ ہیں دور افتاد علاقوں سے، ان پہ خرچ کرنا ہے، ان کو بیچ کر. میں آپ کو اس سے بہتر بتاتا ہوں، سونے سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. میرا بیٹا اس سے بہتر، ایسے کیا معلوم ہوا کہ ذکر الہی سے تھکاوٹ. ایک بزرگ صحابی، اللہ کے نبی بوڑھا ہو گیا ہوں، اسلام کے احکام پھیلے ہوئے ہیں، میرے کوہ کمزور ہو گئے، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جس کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں اور اس کو اپنے قبر میں ساتھ لے جاؤں، اس پر قائم رہوں. فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے جی. بخاری کی روایت ہے کہ ایک نبی کو ایک چینٹی نے ڈس لیا تھا. چیمٹی نے، جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کیڑی کیلی، اس نے ڈس لیا. پیغمبر نے آرڈر کیا کہ ان کے بل کو جلا دو. وہ جلا دی گئی. اللہ نے وحی کی، میرے محبوب ایک چیمٹی نے کاٹا، پورا کنبہ ہی جلا دیا. یہ تو میرا ذکر کرتی ہے، یہ تو میرا، سمجھ تو نہیں آئی بات. چیمٹی اللہ کا ذکر کرتی ہے نا، تو اللہ رب العالمین نبی کو منع کرے میرے نبی یہ کیا کر دیا؟ تو جو اپنے رب کا خود ذکر کرے، کیا رب اس کو آگ میں جلائے گا؟ سمجھ تو نہیں آئی. آخری بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے کی ایک مثال ہوتی ہے. مثال کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پیچھے اس کا دشمن ہے، سر پر دوڑتا جا رہا ہے، وائے میرا دشمن مجھے ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا. خوف، پریشانی، ابھی مارے گا، ابھی اس کا وار ہو جائے گا. اچانک کیا ہوتا ہے، ایک قلعہ آتا ہے، اس کے اندر گھس کر اس کو دروازہ بند کر دیتا ہے اور دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے. فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال یہی ہے. بس مضبوط قلعہ ہے میرے بھائیوں، کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کے ذکر کے بغیر، کوئی چارہ نہیں ہے. میں آپ کو قسماً کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، انسان ہی نہیں رہتا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے یہ جو دل ہے، اس پر شیطان دل تک دسترس رکھتا ہے. اس دل کو اللہ کی یاد میں رکھنا ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو مضبوط کرنا ہے، ورنہ شیطان کے شر سے ہم نہیں
بچ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔